ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ جی ناظرین اکرام، ARYQTV کے پلیٹ فارم سے اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے، متاثرین سیلاب کے لیے جو اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں میری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں، ان کی نگاہیں متلاشی ہیں کہ کہیں سے بندگان خدا آئیں اور ان کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے زندگی کے سروائیول کو پاسبل کر سکیں۔ You know very well that Allah Almighty has said in the Holy Quran that Ya ayyuhalladhina آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ O people who believe, spend your money from the sustenance Allah Almighty has given you before the day of judgment comes, before the day of resurrection comes, when there will be no bargain, when there will be no friendship, and when there will be no intercession. And indeed, disbelievers are the wrongdoers are cruel۔ ناظرین اکرام، اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے، جو مفہوم اس کا ہے، وہ مجھے اور آپ کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم راہ خدا میں اس کو خرچ کریں، مخلوق خدا کی امداد کرنے میں اس کو خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن آن پہنچے جس کی خبر ہمیں دی گئی ہے اور پھر نہ اس وقت کوئی لین دین کام آئے، نہ کوئی دوستی کام آئے، نہ کسی کی دنیاوی سفارش کام آئے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ موٹیویشن ہمیں گاہے بگاہے قرآن مجید و فرقان حمید سے بھی ملتی ہے، احادیث طیبہ میں بھی بارہا اس کا ذکر کیا گیا تاکہ انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملے کہ آیا کہ جب دکھی انسانیت ان کو تکلیف میں اور درد میں پکارے، محرومی میں پکارے، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور رب تعالیٰ نے اگر انہیں مخیر حضرات میں شامل کیا ہے، دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کر کر وہ مثال قائم کریں کہ کوئی آج ہمیں یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے۔ معاذ اللہ، جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ شاید انسانیت جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں، یا انسانیت جو ہے وہ تمام مذاہب سے بڑھ کر ہے، ہمیں یہ باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ انسانیت سے عاری کائنات تھی اور انسانیت کی تلاش میں روحیں بھٹک رہی تھیں۔ یہ قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے کہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی آمد مبارک کے بعد لوگوں کو، انسانوں کو پتہ چلا کہ آخر انسانیت ہوتی کیا ہے۔ جس نے آ کر انسانیت کو ڈیفائن کیا وہ ہمیں نہ بتائے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، دین اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، جس کا ایک فیکٹر، ایک ایلیمنٹ یہ انسانیت ہے، یہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں یہ پیغام دیا، اپنے صحابہ کو ٹیچنگز دیں، تعلیمات دیں، اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ جب بھی انسانیت کو مشکل میں پاؤ تو تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ان کی خدمت میں لگ جاؤ، اور ان کو اگر قسمہ پرسی کے حال میں دیکھو، ان کو تکالیف میں دیکھو، تو ان کے دکھوں کا مداوع کرنے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تم صف اول آ کر ان کی مدد کرو، تاکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہو سکے اور آخرت کے خزانے بھی تمہارے نام ہو سکیں۔ اسی موٹیویشن کے ساتھ میں ایک بار پھر اپیل کرتا چلوں، اگر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ اس دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں، ان تک امداد پہنچا سکیں، لاکھوں کروڑوں خاندان ہمارے منتظر ہیں آج بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکیشنز، ادویات ان تک پہنچائی جا سکیں تو اس کے عوض 15,000 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان جو بے سر و سامانی کی حالت میں ہے اس وقت، جن کے سر پر سائبہ نہیں، آپ چاہتے ہیں ان کو ایک گھر تعمیر کر کے دیا جائے، تو اس کے عوض 5 لاکھ روپیز جو کہ آج
کی اس مہنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو 5 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے ہیں تاکہ ایک گھر ان کو تعمیر کر کے دیا جا سکے جہاں پر وہ اپنے سروائیول کو پاسبل بنا سکیں، پرولونگ کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاندان کو متاثرہ خاندان کو خوراک پہنچائی جا سکے، راشن پیک ان تک پہنچے، تو اس کے عوض آپ کو 6000 روپیز 6000 روپے آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جانب سے بھی کریں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو ایصال ثواب کی نیت سے بھی آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی طرف سے آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بہت سی آفات و بلیات سے ہم کو محفوظ کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا، کامرانیوں کا اور نجاتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر اپنی جانب سے بھی، اپنے رشتہ داروں کی جانب سے بھی، اور دوسرے وہ لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں نہیں ملاحظہ کر رہے ان کو بھی آپ کنوے کر سکتے ہیں، ہمارا میسیج موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں اور آباد کاری کے سلسلے میں جو لاکھوں کروڑوں سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے ہمیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ تو آپ خود بھی آگے آئیے اور اپنے آپ سے جڑے، آپ سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اگر وہ صاحبان مخیر ہیں اور وہ صاحبان ثروت و دولت ہیں تو وہ آگے آئیں اور دکھی انسانیت کی مدد کے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامرانیاں آپ کے نصیب میں ہو سکیں۔ اور ایک اور سوال کے ساتھ میں ایک بار پھر اور اسی موٹیویشن کی توقع رکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ سر ماشاءاللہ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، ہمیں بارہا ترغیب دلائی گئی، موٹیویشن دلائی گئی۔ اس کے علاوہ صاحب کرام کی مفتی صاحب نے گفتگو کی، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات ادھوری رکھتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم سخاوت کی بات کریں اور خدمت خدا کی بات کریں اور خلق خدا کی خدمت اور امداد کی بات کریں اور اہل بیت اطہار کا ذکر نہ ہو اور آپ بھی تشریف فرما ہوں تو یہ کمی رہ جائے گی۔ میں چاہوں گا اس پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ اصل میں یہ جو لمحات ہیں جن میں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں، یہ لمحات تقاریر کے نہیں ہیں، احساس کے ہیں۔ واہ! تقریریں تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ تقریریں کرتے ہیں، احساس کی ہیں۔ احساس کی، اور احساس جب ہو تو پھر عمل بھی ہوتا ہے۔ احساس نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا، نہیں ہوگا، اور عمل ہو تو اقبال کی ایک صدا جو نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، قلب کو بار بار اس کیفیت کے ساتھ راغب کرتی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا بات ہے! تو ان کیفیات کو اپنے احساسات کا حصہ بنا لیں اور ایک پل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سوتے ہوئے اچانک اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ گھر بہہ گیا اور بچے بہہ رہے ہیں، اللہ، اور آپ پکڑ رہے ہیں اور وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آخر کے اندر وہ لاش مردہ کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور آپ کا گھر بھی بہہ گیا، اور کل تک آپ دینے والی کھڑی کھیتیاں تھیں، زمانے بھر کی سب کچھ آپ کے پاس چیزیں تھیں، اور آج آپ ایک خشک زمین کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں کس جگہ پر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ نہ سر پر صاحبان ہے، نہ زمین پر بچھانے کے لیے کچھ ہے، نہ منہ میں رکھنے کے لیے رزق کا ایک نوالا ہے۔ اور بچے کیفیت یہ ہے کہ بچے رو رہے ہیں، نہ ماؤں کی سینوں میں دودھ ہے اور نہ باپوں کے پاس پانی ہے کہ وہ ان بچوں کو پلا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر اس تکلیف کو محسوس کریں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو محسوس کروایا ہے۔ حضور کے ذات گرامی کے لیے جب یہ کہا گیا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوہ حسنہ کیسا ہے کہ طائف بھی ہو تو اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ، اور کعبہ کے گرد طواف بھی ہو تب بھی اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہے، اور علی اگر ساتھ ہے اور کہا جا رہا ہے بتوں کو توڑو تب بھی اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہے، اور جب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے تب بھی اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہے، جب انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے سے ملوا رہے ہیں اور انما المؤمنون اخوہ کا پیغام آ رہا ہے تب بھی اسوہ حسنہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کہنے! اور جب کربلا کے اندر اللہ، پاکیزہ ہستیاں
اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہیں تب بھی اسوہ حسنہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ سبحان اور اللہ، نیزے پر جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تب بھی اسوہ اسوہ حسنہ حسنہ نظر آ رہا ہے۔ کیا کہنے، اور خطبات اہل بیت میں کہیں بھی کسی جگہ پر شکوہ نظر نہیں آ رہا، اسوہ حسنہ نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، اور حضور نے فرمایا تم میں سب سے محبوب وہ شخص میرے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کی خدمت کرے واہ واہ، اور بخل سے دور رہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت اطہار، ہم کیا احسان، ہم احسان کا تو لفظ ہی نہیں ہے جناب، یہ احسان کا لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے پہلے تو تم تو گمراہی میں تھے، بے شک، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تمہارے پاس تھا کیا؟ تم بچیوں کو دفن کرنے والے، ماؤں سے نکاح کرنے والے، کعبے کے گرد ننگے گھوم کر طواف کرنے والے، اللہ، اور اخلاق سے دور ہو کر کتاب و سنت اور حکمت کو پامال کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے والے، قرآن کا وہ پیغام یا اسمو احمد کی تعبیر و تشریح کو سمجھنے والے لوگ نہیں تم تھے کیا؟ اور تم علی شفا حفرۃ، تم تو آگ کے گڑھے کے قریب تھے، قرآن کہہ رہا ہے۔ بے شک، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ قبلہ علامہ صاحب کہیے نا اس پر کہ ہے نا قرآن کریم، آپ اور میں تو نہیں کہہ رہے کچھ بھی، نہ آپ کہہ رہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ انسان یہ تھا، اس جگہ سے نکال کر ایسے تابندہ ستارے پیدا کیے، صدیق، عمر، عثمان، علی، کیا کہنے، اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے بعد اولیاء کرام، کیا کہنے، آج کی تاریخ تک عاشقان رسول، آنے والے وقتوں میں بھی عشاقان رسول کا یہ قافلہ ہمیشہ رہے گا۔ بے شک، بے شک، انہیں کسی نے سکھلایا نہیں ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا کہنے یہ آداب فرزندی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ، وہ علی اصغر کی صورت میں ہو تو تب بھی اس گھرانے میں رب کی طرف سے رضا کے ساتھ آتا ہے، واہ 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 واہ، اور اگر یہ تنہائی میں ہو تو تب بھی بی بی فاطمہ کو جو نصیحت حضور فرما رہے ہیں کیا کہنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین جس طریقے سے آپ کے زانوں مبارک پر بیٹھے ہوئے یا کندھوں پہ سوار ہیں یا پیٹھ پر ہیں، تو تب بھی مصطفیٰ کریم کا یہ پیغام نظر آتا ہے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اللہ، قیامت کے دن میرے قریب کر دے گا۔ واہ 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 واہ، کسی غریب کی مدد کر دینا، واہ واہ واہ، کسی غریب کی مدد کر دینا مجھے فخر کے ساتھ امت کو پیش کرنے کا سبب بنا دے، اللہ اکبر، اور مجھے اپنی امت پر فخر ہے۔ کون سی امت پر؟ آئیے ذرا سے 2 منٹ مجھے دے دیں تاکہ یہ بات ہو کہ کون سی امت؟ کون سی امت؟ جب سیلاب آ گیا تو 5 روپے کی چیز کو 500 روپے کی بیچنا، اس پر حضور فخر کریں گے؟ پیناڈول غائب ہو گئی نا، پیناڈول غائب ہو گئی، رزق مہنگا ہو گیا، سبزیاں مہنگی ہو گئی، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی، ضرورت مند پکار رہے ہیں، لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے، کیا حضور ان پر فخر کریں گے؟ یعنی ہم پر، ان سے مراد میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے بنا تو لی مسجد، عبادت کی وہ خوبصورتی جس کو سجدہ ریزی کہتے ہیں، وہ کیفیت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، مدینے میں نظر آتی ہے، مکہ سے مدینے میں نظر آتی ہے، جس کے اندر مہاجرون انصار بھی نظر آتے ہیں، کئی حبشہ میں تعبیر و تشریح کر رہے ہیں، کئی فارس کے صحراؤں کے در اذانیں دے رہے ہیں، وہ مسلمان کہاں ہیں اب جس کے لیے نوید دی گئی کہ 1 10 پر بھاری ہوگا؟ آج ایفائے عہد کہاں ہے؟ آج جب ملت اسلامیہ پر اتنا مشکل وقت ہے، یہ تصویریں مت دیکھیے، یہ صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ تصویریں نہیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ وہ ذبح حالی ہے، وہ کیفیت ہے جو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ صرف آپ کی توجہ دلوا رہا ہے اس طرف۔ وہ کون سی امت ہے جس پر حضور فخر فرمائیں گے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن صدیقین و صالحین میں ہوں گے؟ اللہ اکبر، جن کے لیے پیغام حجۃ الوداع میں یہ دیا گیا کہ جو آج یہاں نہیں ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو، سبحان اللہ، تو کن تک ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں، ڈیوٹی لگ گئی تھی، ہم تک جب یہ پیغام آ گیا تو کیا پیغام اب یہ ہو گیا کہ دوائیاں مہنگی کر دیں؟ اللہ غائب کر دیں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے آپ کی 5,000 کی وہ 50,000 کی کر دو، یہ کہہ کر کہ سب چیزیں مہنگی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ارزاں ہے اور ہر شے مہنگی ہے،
لیکن میرا رب تو میرے رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے، اور قرآن نے بھی کہا ہے اور سب کو یہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، سب کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ساری تو انسانیت میرے رسول نے جو رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کس لیے تشریف لائے تھے؟ وہ اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، ورنہ وہ تو بنی ہاشم کا وہ چاند ہے، وہ آسمان ہے کہ اگر اشارہ کریں تو چاند چیر کے رکھ دیں۔ بے شک کیا آج حضور کا قلب اطہر پر گرانی نہیں ہوتی ہوگی، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی یہ دیکھ کر کہ یہ وہ امت مسلمہ ہے کہ جس کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے، طائف میں پتھر کھائے، جس کی صلب سے میں نے ایمان کی خوشبو کی گواہی دی تھی، جن کے چہروں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ، وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں؟ جس کی زمین 5 روپے کا 50 روپے کا آپ ایک معمولی سا کسی کو ضرورت مند کو تحفہ دیتے ہیں، میں تحفہ کہوں گا، مدد نہیں کہتا۔ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مدد کریں یا میں مدد کروں؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ایمان بھی دیا، قرآن بھی دیا، سخاوت بھی دی۔ آج ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ سارا میں ایک تاثر دے رہا ہوں آپ کو دلی طور پر، میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، تھوڑی سی کاوش میں نے بھی کی ہے احباب کے ساتھ مل کر۔ بے شک آپ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کیا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے؟ کیا یہی ہے رشتہ رہنے کا زندگی کا؟ بالکل نہیں۔ صرف اتنی سی بات ہم اگر ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں قبر کے اندر حضور کو منہ دکھانا ہے، اللہ بس اتنا سمجھ لیں کہ حضور کے سامنے کیسے جانا ہے۔ مال و اسباب دولت جتنی بھی ہے آپ نے بنا لی، سب کچھ کیا اللہ پاک آپ کو بہت دے، ایک گاڑیوں کی جگہ 100 گاڑیاں بنائیں، لیکن ان گاڑیوں پہ یاد رکھیے گا غریب کا حق ہے، صرف زکوٰۃ دینے سے باہر نہیں آ جاتے۔ اپنی اولادوں کو بھی خوش رکھنا ہے تو تب بھی آپ کو صدقات و زکوٰۃ خیرات دینا ہے۔ خوش رہنے کے سلیقے ہیں، اور ان میں سے یہ کسی ایک، جب آپ کی ترتیب ہے نا پورا قرآن کریم، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں آپ کے، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن کے لیے بدر میں، حنین میں، تبوک میں اور ہر مقام پر اپنی گردنیں کٹوا دی لوگوں نے، جن کو آپ قرآن کہتا ہے، آپ نہیں کہتے، میں نہیں کہتا، کسی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ کربلا ہو یا غزوات ہو، سرایا ہو، یا آج کے دور کے بھی نیک پاکیزہ لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دیتے ہیں لیکن جتلاتے نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے کبھی جتلایا نہیں ہے، لیکن قرآن نے لقد من اللہ کہہ کر آپ کو جتلا دیا ہے کہ ہم نے دے دیا اپنے نبی ایسا احسان جو سخی ابن سخی ہے، جس کا گھرانہ بھی سخی ابن سخی کا ہے، پنجتن پاک۔ تو آج 2 باتوں کی سخاوت کرنی ہے آپ کو، ایک قلب میں وسعت پیدا کر کے سخاوت ذہن کی، احساس کی اپنے اندر لے آئیے۔ یہ نصیحت نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں قادری صاحب، آپ، میں دوسروں کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، ہم ایک برانڈ کے اندر جا کر یا چیزوں کی خریداری کے اندر بڑے سلیکٹو ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لیٹس بائی the things which are being supplied by foreign suppliers. Okay, fine, go for this. But how about if you save your money and donate it to the needy people? And believe me that if you are getting it by $1, $2, $3, instead of that, saving all these dollars, sending it to Khwaja Gharib Nawaz Trust, and having this iman or faith that Allah subhanahu wa ta'ala has promised me that He will give everything whatever I put in my prayer, that I'll be getting it back with actual benefit, that is spiritual benefit as well as the materialistic benefit in this world. Long lasting as well. Who is giver? Allah subhanahu wa ta'ala. And who is distributor? This is hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allah نے مجھے زمین پر بھیجا ہے، اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ کیا کہنا بڑھتا ہے نا، سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، تو لو نا باڑا نور کا، صدقہ نور کا لو، اہل بیت کا، تو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ سب کچھ ملے گا ان کے دروازے سے۔ کیا کہنا مانگنے کا سلیقہ ہو اور عقیدہ ہو، اور کیا سیف کیا کرنا ہے؟ ہم کیا چڑیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کیا؟ وہ نہیں جمع کرتی، ہم جمع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کوئی فکر اس کو تو ہے نہیں، تو ہم ایک معمولی سی چڑیا، ایک پرندے سے بھی گر گئے،
اللہ ذرا سا توجہ دے لیں توجہ دیں. تو ہم اگر کچھ بھی کہیں گے تو شکایت ہوگی. نصیحت نہیں ہے، صرف احساس بیدار کرنے کا نام ہے. اور یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک ایک کارکن اور ARY کے مالکان، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نوازے پروردگار. اور یہ احباب، یہ جو ٹیلی ویژن اسکرین سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ مین ہوں، انجینئرز ہوں، یا اس کے نشریات کے فروغ دینے والے لوگ، علماء کرام، نعت خواں، یا جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ یقین جانیے اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں. یہ نوکریاں نہیں کر رہے، بے شک یہ ان کی جوتیاں اٹھا کر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند کل گواہ ہوں گے، کیونکہ ان پر بھی ایک گواہ ہے. یہ حضور کی نوکری چل رہی ہے. ہاں، یہ حضور کی نوکری چل رہی ہے. وہ جو آپ نے ابھی پڑھا تھا نا، وہ ماشاءاللہ کلام کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، اب بھی ان کے اور آج بھی ان کی قدموں کا صدقہ ہے. بھٹک کر خدا جانے جاتے کہاں، نہ ہوتا اگر ان کا نقش قدم. سرکار کے قدموں کی بھیک ہے جو مل رہی ہے. تو یہ بلڈنگیں گاڑیاں واڑیاں اللہ پاک بہت دے، ان پر حق کسی اور کا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک یہ جو ضرورت مند کون لوگ ہیں، یہ امانت ان کی تمہارے پاس ہے. تو اکیلے میں سوچنا، اور سوچ کر یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ بس مجھے کچھ نہیں کرنا. اب تک تو روکا ہے، پتہ نہیں یہ پیسہ کس کے ہاتھ میں جائے، یہ راہ خداوندی میں دے دو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس حدیث کے مطابق اور قرآنی وعدے کے مطابق کہ آپ کو کرم مصطفیٰ کے ساتھ اور رحمت الہی کے ساتھ وہ کچھ عطا ہوگا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ رزق ہمیں تمہیں ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. جب وہ شہید کو قبر میں رزق دے سکتا ہے تو حیات کو بھوکا کیسے چھوڑے گا؟ سلامت رہیں ڈاکٹر. ہے زندہ مردہ دونوں کا پالن ہار ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو ساری تعریفیں حمد اس کے لیے، اور پھر سرکار مدینہ کی اس خوبصورت الفاظ کے لیے کہ جو حضور نے وعدہ فرما دیا. اور میرے رسول کا وعدہ دیکھیے، ایک جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا، کہا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہاشمی ہیں، مکے سے آ رہے، کل ایسا نہ ہو کہ فتح مکہ کے بعد آپ مدینہ چھوڑ کر اور مکہ دوبارہ چلے جائیں. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کہ نہیں، مجھے تم سے محبت ہے، مدینے سے میں کبھی نہیں جاؤں. واہ واہ واہ. تو جب حضور نے مدینے سے نہ جانے کا وعدہ فرما کر وہیں قیام فرمایا تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سخی کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور جو سخاوت کرتا ہے صدیقین و صالحین کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہوگا. کیا کہنے سبحان اللہ. سلامت رہیں. ماشاءاللہ کیا زبردست گفتگو، عمدہ کلام ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. آج بھی صدا آ رہی ہے، رب کی رحمت آج بھی پکار رہی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آج بھی اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، یہ تمام باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہم تک پہنچائیں، ہمیں مستفید کیا، آج بھی اگر ہم پریکٹس کریں، اس کی عملی تفسیر بننے کی کوشش کریں، آپ یقین جانیے بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے، دنیا اور آخرت کے وہ خزانے ہم پر کھول دیے جائیں گے جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہم پر ہونے لگے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے، احساس کی بات ہے، اور جو سمجھ گیا بس اسی کا سمجھے کہ بیڑا پار ہے. اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے، فاضل بریلوی کا، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، نعمتیں بانٹتا. کیا بات. یہ نعمتیں کیا ہے؟ کیا بات. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان. تو جیسے جیسے آپ بانٹتے جائیں گے نا ان ضرورت مندوں میں، بخدا رحمت کا قلم دان آپ کے ساتھ چلتا جائے گا اور آپ کی نسلوں میں چلتا جائے گا. کیا بات ہے. بس بات وہی ہے ناظرین کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. باتیں کی جا رہی ہیں، موٹیویشن دی جا رہی ہے، قرآن حدیث بار بار ہمیں پکار رہے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ایک طبقہ تو حقیقت میں وہ ہے، رب تعالیٰ اسے سلامت رکھے، کہ بڑھ چڑھ کر مخلوق خدا کی خدمت سے سرشار ہے، اس جذبے سے سرشار ہے کہ اگر مجھے اپنی دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے جتنا ہو سکے گا میں خرچ کروں گا اور اس مخلوق خدا کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنوں گا. اگر آج میں نے ان کی امداد کی تو کل بروز قیامت میری امداد کی جائے گی. اگر آج میں نے اللہ رب العزت کی اس مخلوق کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اس طبقے کی مدد کی جو آج تکلیف سے دوچار ہے، تو کل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخرو ہو سکوں گا. مفتی صاحب میں یہی سوال لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں اور عاشق مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے دعوے دار ہیں، آج جب ان کے سامنے تکلیف میں گھرے یہ مسلمان بہن اور بھائی آتے ہیں تو ان کا شعار کیا ہوتا ہے، ان کی پریکٹسز، ان کے اعمال، ان کے افکار کیا ہوتے ہیں، کیا کرنے کی جد و جہد ان کے اندر ہوتی ہے؟ میں چاہوں گا اس پر آپ روشنی بھی ڈالیں اور پیغام بھی آپ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، بس مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، بسم اللہ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بے شک بے شک کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ اب شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ ایک ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ایک عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا، اور ایک مال کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا۔ زبان کے ذریعے اس طرح شکر کا ادا کرنا کہ مالک مولا تو نے مجھے زبان عطا کی، مجھے ہاتھ پیر ہر شے سلامت دیے، تیرا شکر ہے، تیری بندگی کے قابل بنایا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے قابل بنا دیا ہے، تو مالک و مولا بس یہی تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر جب مال دے دیا اللہ نے تو وہ مال اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام علیہم رضوان کا وتیرہ رہا، طریقہ رہا، وہ مال کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، وہ دور آج کے دور کے مطابق ہی معاملہ ہے، 21 سالی کا عالم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قافلہ آ رہا ہے گندم لے کر، اور بڑے بڑے تاجر آ گئے اور کہنے لگے اے عثمان، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اونٹ آنے والے ہیں اور ہم ان اونٹوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے بولا کہ کیا دے سکتے ہو؟ کہا اس کا ڈبل دے دیں گے، کسی نے کہا 3 گنا دے دیں گے، انہوں نے کہا میں اسے بیچوں گا جو اس کا 10 گنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ مکے اور مدینے میں تو اتنا بڑا تاجر کوئی ہے نہیں کہ جو اس کو 10 گنا دے سکے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ مال میں تمہیں نہیں بیچوں گا، میں اللہ کی راہ میں بیچ دوں گا، اللہ سے یہ اللہ سے تجارت کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ نے اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور بتا دیا کہ جب قحط سالی پڑ جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ مال جس قدر تقسیم کریں گے تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ مہنگائی خود بخود کم ہو جائے گی۔ جب لوگوں کے پاس آٹا موجود ہوگا تو وہ آٹا خریدنے نہیں جائیں گے، اس آٹے سے ہی اپنے گزارے کو پورا کر لیں گے۔ دوسرا بات ہوئی احساس کی۔ یاد رکھیے گا احساس انسان کو اگر ہر چیز کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، میڈیا گواہ ہے، ہر شے ہمارے سامنے، اور سوشل میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کم سن بچہ، 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ پانی کے لیے ترس رہا ہے، وہ دودھ کے لیے ترس رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کی لاشیں ڈیموں سے مل رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش ہم وہ احساس اپنے دل میں رکھ لیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود تھے تو وہاں علی اصغر کی آوازیں تھیں، لیکن اس وقت آج سیلاب کے وہ بچے جو سیلاب سے پریشان ہیں اور جن کا سیلاب آ چکا ہے، وہ 6 ماہ کا بچہ بھی آج پکار رہا ہے۔ آج علی اکبر جیسے بھی آپ کو پکار رہے ہیں، اور آج لوگ آنو محمد جیسے پکار رہے ہیں کہ آئے آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ یقین جانیے ہمیں احساس ہو گیا تو پھر سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ کالا ہے اور اسے مارا جا رہا ہے اور اسے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا یہ کون ہے؟ احساس جاگا دل میں، احساس جاگا، کوئی رشتہ کوئی ناتا نہیں ہے، بس احساس جاگا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک انسان تکلیف میں، پوچھا کون ہو؟ کہا میرا نام بلال ہے۔ کہا کیا ہوا تمہیں، یہ کیوں مار رہے ہیں؟ کہا اس لیے مار رہے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اختیار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں سیدنا صدیق اکبر کے دل میں احساس جاگا۔ آپ گھر گئے اور گھر جا کر مال لے کر آئے، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جو مالک تھے اس کو مال دیا اور کہا کہ یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تم بہت اچھے تاجر ہو، یہ تو ٹکے کا غلام جسے ہم زیادہ پیسوں میں بیچ بھی نہیں دے، لیکن میں نے جو ڈیمانڈ کیا آپ نے میری ڈیمانڈ کو فلفل کر دیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کہا اگر اس غلام کے بدلے
ابو بکر کو غلام بنانا چاہتا تو ابو بکر اس کے لیے بھی تیار سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا تو بات یہ ہے۔ احساس یہ عشق ہے۔ اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ اس کے ساتھ ہونے والا جو سلسلہ ہو رہا ہے، آج اس کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے، آج اس کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور یقین جانیے یہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارا اگر کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم پوری رات اس کی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یار میرا بچہ بیمار ہو گیا۔ کتنے ہی بچے آج بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو دوائیوں کے پیسے تک موجود نہیں ہیں، ان کے پاس تو پانی پینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، ان کے پاس پانی ضرور ہے لیکن پانی اس قابل نہیں ہے کہ اسے پیا جائے، ان کے پاس گھر ضرور ہے لیکن گھر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے، احساس جس کے دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں احساس ہوتا ہے، کسی اور کے دل میں احساس نہیں ہوتا، صرف مومن کے دل میں نے دیکھا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے۔ حق اور باطل میں فرق وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے احساس دیا ہو، اور اگر جسے احساس نہ ہو تو حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اپنی زندگی کو اسی طرح گزارا کہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خدمت خلق نہیں کی۔ خدمت خلق کا ایک طریقہ یہی رہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے دور کے اندر لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا سلسلہ رکھتے، غریبوں کے ساتھ بیت المال بنایا جاتا، وہاں سے مال دیا جاتا، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غریبوں کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اتنا مال دیا جاتا کہ عمر فاروق کا دور ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اندازہ کریں کہ وہ احساس کر کے تلاش کیا جا رہا ہے، نہیں مل رہے۔ آج ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا عشق بھی لے کر آنا پڑے گا، عمر فاروق جیسی عدالتیں بھی قائم کرنا پڑے گی، عثمان غنی جیسی سخاوت بھی دکھانا بھی پڑے گی، اور مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے عشق اور محبت کے اظہار کیے جائیں گے تو پھر ہم ریاست مدینہ قائم کر سکیں گے، پھر ہم حضور کے سچے پکے عاشق رسول کہلائیں گے، پھر ہم دکھے جائے گا کہ یہ ہے وہ عاشق کہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ وہ عاشق ہیں قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ حضور کے پکے غلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہروں کو، اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا کے رکھا اور دلوں کے اندر اللہ کا خوف رکھا، کیونکہ اگر انسان کے اندر خوف نہیں ہوتا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو، یہ دنیا کا خوف ہوتا ہے، میں کسی چیز سے خوف رکھوں گا تو میں اس کے قریب نہیں آؤں گا، مجھے آپ سے خوف ہو جائے میں آپ کے قریب نہ ہوں، آپ کو مجھ سے خوف ہو جائے آپ میرے قریب نہ ہو، لیکن خدا کی قسم یہ رب کا خوف ہے کہ جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ رب سے دور نہیں بلکہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور رب نے اپنی قربتوں کا اعلان انہی لوگوں کے لیے تو کیا کہ جب میری ہی اس مخلوق میں تم پاؤ کہ لوگ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، ان کو مشکلات نے آن گھیرا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ جس کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا گیا ہے تو اٹھ کھڑے ہو اور ان کی مدد کرو، ان کی تکالیف کو کم کرو، ان کے دلوں میں خوشیوں کو داخل کرو۔ یہی ایک مسلمان کا وطیرہ ہوتا ہے اور یہی ایک عشق کے اظہار کا قرینہ ہوتا ہے۔ ایک مختصر کلام ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر میسیجز ہمارے علماء کرام کی طرف سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں موٹیویٹ کرتا چلوں، آپ سے اپیل کرتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، ڈونیشنز کی اپیل کی جا رہی ہے ان لاکھوں کروڑوں سیلاب زدگان کے لیے جو اس وقت بھی میرے اور آپ کی امداد کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادویات فراہم کی جائیں سیلاب زدگان کو، متاثرین سیلاب کو، تو 15,000 روپیز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں، جس کے عوض ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوشش کریں گے کہ میڈیکیشنز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان جس کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے اس کو ایک گھر تعمیر کر کے دیا جائے، رینوویٹ کر کے دیا جائے، تو آپ کو 5 لاکھ روپیز 5 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا ہوں گے، جو کہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں بہت کم رقم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن پیک ایک متاثرہ خاندان تک پہنچایا جا سکے جس میں خوراک ہو، اشیاء خورد و نوش ہو، تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، کم سے کم کھانا ضیافت اپنے لیے تیار کر سکیں، تو آپ نے 6,000 روپیز پے کرنے ہیں۔ میں اپنے بھائی سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ آپ نعت پیش کریں اور اس کے بعد میسیجز لیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے جس انداز سے ابھی تک ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، آگے بھی چل کر آپ اسی انداز سے خواجہ غریب نواز
ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے۔ ابصار رحیم کلام پیش کر رہے ہیں۔ غم زدوں کے رحمت دو جہاں، غم زدوں کے لیے رحمت دو جہاں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے، خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے، خدا کی رضا۔ اپنے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ رب نے اپنے محبوب سے فرما دیا، جو تمہارا سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، سب کی زبان پر یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت دو جہاں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ابصار رحیم صاحب کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، حضور نگاہ شفقت فرمائے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور بہت ریلیونسی تھی اس کلام میں۔ یقیناً سب نے بڑا لطف لیا اور یقیناً ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کا دل بھی مدینہ مدینہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ایوان سجایا ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ پورا ہو سکے۔ یقیناً مخلوق
خدا کے جو زخم ہیں ان پر مرہم رکھنے کے لیے یہ ایوان سجا ہے۔ یہ تمام علماء کرام، یہ تمام صاحبان علم و دانش ہماری آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے احادیث طیبہ کے ذریعے کس طرح رہنمائی کی ہے، کس طرح کنڈکٹ پیش کیا ہے، کس طرح کی موٹیویشن دی ہے، تحریک دی ہے، ترغیب دی ہے کہ جب بھی بندگان خدا کو مشکل میں پاؤ، ان کو دیکھو کہ انہیں مصیبتوں نے آن گھیرا ہے، تو بحیثیت مسلمان اگر رب تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے اور تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو، تو تمہیں لازمی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کیجئے کہ بار بار ایک طرف موٹیویشنل باتوں کی طرف دھیان جاتا ہے، تو دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنا دل سخت کیے ہوئے ہے اور آج بھی وہ نہیں اٹھتا، نہیں ہمت کرتا، نہیں آگے بڑھتا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں اس امت کے لیے سیٹ کی ہیں، ہمیں ان کی اتباع کی ضرورت ہے، ان کو فالو کرتے ہوئے صحابہ کرام کا کردار آپ نے علماء کرام سے سنا، اہل بیت اطہار نے کیا عظیم الشان قربانیاں پیش کی، ہمارے صالحین کے، ہمارے اکابرین کے اسلاف نے کیا کیا مظاہر دکھائے کہ کس طرح مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے۔ جب بھی اولیاء اللہ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان کیا، وہیں اپنے دسترخوانوں کو بھی وسیع کیا، اور کون مسلمان ہے، کون غیر مسلمان، کون کالا ہے، کون گورا، کس کی زبان کیا ہے کیا نہیں، سب کو ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہوتے ہوئے اور تمام چیزوں کو بالائے تر رکھ کر اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا، اور مخلوق خدا ان سے مستفید ہوتی رہی، رزق حاصل کرتی گئی۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہم آج تک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے سرنامہ کلام میں فرمایا تھا کہ آج تک ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج تک ان کے چرچے کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دی، تا قیامت ان کا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذکر ہوتا رہے گا۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے ایک میسج لینا، ایک موٹیویشنل میسج لینا، تاکہ اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی آپ اپنے ڈونیشنز کا، اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے بھی اپنی گفتگو میں، قبلہ مفتی صاحب نے بھی، نعت میں بھی، اور سب کے قلوب کے اندر بھی یہ ہے احساس کہ واقعی جو آزمائش کا مرحلہ ہے، بے شک، لیکن ذرا سا دیکھیں اس طرف کہ یہ مال اور اولاد یہ فتنہ یعنی آزمائش ہے، بے شک، اور یہ آزمائش کے لمحات بھی ہیں کہ ایک طرف کعبہ شریف پکار رہا ہے، ایک طرف ذاتی خواہشیں پکار رہی ہیں، تو کعبے کی طرف جانا ہے یا خواہشوں کی طرف جانا ہے؟ طے تو ہمیں کرنا ہے، اللہ اکبر، اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ کعبے والا جو اشیاء ہمیں دے رہا ہے مالک تو وہ ہے، تو مالک کے کہنے پر اس کے جو مملوک ہیں، جو اس سے غلام ہیں، اس کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ اکبر، سب کچھ مل جائے گا۔ بار بار جو بات یہ قرآن کریم نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، ویل لکل، جی، اور یہ خمزہ کیا ہے، پھر اس کے بعد عددہ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر میں تفاسیر میں جاؤں تو بڑی جی جی بالکل، اتنی سی بات کہ پیسے گن لینے سے، مال گننے سے، جمع کرنے سے، یا اس کو اپنی ملکیت سمجھنے سے ملکیت نہیں ملتی۔ ملکیت اس کے ذریعے ملتی ہے جو ملکیت تقسیم کرتا ہے، واہ واہ واہ، اور وہ تقسیم کرنے والا مدینے میں ہے، اللہ اکبر، اور آسمانوں پر جو بیٹھا ہوا اس نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اس کو اختیار مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اللہ وسلم۔ اکبر، حضور نے کس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے؟ کیونکہ حضور جس کو جنت دے دیں اس کے لیے جنت ہے، جس کو جہنم، حضور جہنم دیتے نہیں ہیں، جہنم سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ مال سے محبت کرنے والے جب اس طرف جا رہے ہیں، تو جیسے مائیں بچوں کو، باپ پیار سے اپنے بچوں کو روک لیتے ہیں نا کہ یہ آگ ہے اس طرف نہ گرو، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچایا ہے ان راستوں پر جا کر ان کی مدد کر کے تاکہ تم نکل سکو۔ تو یہ وقت ہے اپنے خواہش اور اپنے ارادے کے مطابق خود بھی اس میں شامل ہوں۔ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو ویلفیئر ٹرسٹ کا جو یہ پکار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے آپ کے، اللہ اکبر، اور وہ ہے جذبہ۔ اس جذبے کو بیدار کیجئے،
اپنے ساتھ والوں کو یہ بتلائیے کہ ضرورت مند آپ کو پکار رہے ہیں. کچھ پانی میں بہتے ہوئے لوگ تھے جو چلے گئے، اب نہیں ہیں، لیکن خیر کے عمل ان کے ساتھ گئے ہیں. تو آپ بھی ایسے عمل کر جائیے تاکہ آپ کے کہ ساتھ دینے والوں میں خیر کی طرف سے جب آپ جائیں کیا کہنے تو قیامت کے دن یہ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہے وہ ہمیں نصیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک بار بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا، مفتی صاحب، مفتی اطہر میاں صاحب، آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کی آمد سے یقیناً ایک انرجی اس پروگرام میں آ جاتی ہے. افسار رحیم صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، خوبصورت کلام پیش کیے، رب تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ ہی کی آواز کے ساتھ انشاءاللہ ہم رخصت ہوں گے. ناظرین کرام، جاتے جاتے ایک بار پھر میں آپ کے گوش گزار کراتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں ادویات فراہم کی جائیں ہمارے سیلاب متاثرین بہن اور بھائیوں تک، تو آپ نے 15,000 روپیز اس کے عوض پے کرنے. راشن پیک اگر آپ چاہتے ہیں متاثرہ خاندان تک پہنچے، 6,000 روپیز اس کی مد میں آپ کو دینے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خاندان جو اس وقت بھی بے سر و سامانی کی حالت میں، اس کے سر پر سائبہ نہیں، چھت نہیں، تو آپ 5 لاکھ روپیز ڈونیٹ کریں گے تو ہم ایک گھر ان کو رینوویٹ کر کے یا پھر باقاعدہ تعمیر کر کے دیں گے تاکہ وہ اپنے سروائیول کو پاسبل بنا سکیں. اسی اپیل کے ساتھ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے یہ چند اشعار پیش کرتے ہوئے افسار رحیم کی آواز میں ہم آپ سے اس ٹرانسمیشن سے رخصت لینے لگے ہیں کہ گفتار لاجواب ہے، کردار بے نظیر، حامی ستم زدوں کا، یتیموں کا دستگیر، حلقہ بگوش اس کے ہیں، کیا شاہ کیا فقیر، انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر، کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا، وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افسار رحیم. سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت ہماری ہے. قربان دل و جانم، قربان دل و جانم، کیا شان تمہاری ہے، کیا کروں کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے میرے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. ہم
تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر، تمہارے